اس قاصد شریف کے اس ماحول پر محبتوں کے شخصیت کا جو عنوان بطور غاصب بنا ہے، اللہ اسے صبح قیامت تک اسی طرح سلام۔ آج میں بہت خوش ہوا، حالانکہ میں احباب سے کہہ رہا تھا کہ شاید میں گفتگو نہ کر سکوں چونکہ کچھ بیماری حائل ہے، کچھ سفر کی تھکاوٹ اور تھکان غالب ہے، لیکن جب بزرگان دین کی مجلس میں جایا جائے تو نہ تھکان ہوتی ہے نہ ہذیان ہوتی ہے، وہاں تو ماحول سراپا احسان بن جایا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، میں کسی لمبی بحث میں آپ کو ڈالے بغیر، کیونکہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ سارے دن کے اجالوں کو آج کی رات پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ آج وہ ذات ستودہ صفات دنیا میں تشریف لائی کہ رات نے بھی قدم چومے ہیں اور دن نے بھی پیشانی چومی ہے۔ ایسا موقع کہ رات جا رہی ہے اور دن کا اجالا آ رہا ہے، تو یہ جانے نے اور آنے نے یہ تصور دیا کہ ظلم کی، کفر کی، زیادتی کی، کفران کی رات جا رہی ہے اور خدا کی رحمت آ رہی ہے اور خدا کی نعمت آ رہی ہے۔ تو جس نے نعمت کا فیض پایا اس کے نصیب میں اجالا ہی اجالا آیا، اور جس کا تعلق رات کے اندھیروں سے رہا وہ اس وقت بھی محروم تھے، وہ آج بھی محروم ہے، وہ قیامت تک محروم رہیں گے۔ لیکن الحمدللہ یہ ان لوگوں کا اجتماع ہے یا ان لوگوں سے نسبت والوں کا اجتماع ہے کہ جن کا ماضی بھی روشن ہے، جن کا حال بھی روشن ہے، جن کا مستقبل بھی روشن ہے۔ رات میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے سے پہلے مجھے نہ جانے کیوں ابھی حضرت خواجہ غریب النواز خواجہ محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کو ایک قلب و نظر کی زینت کا باعث بناؤں۔ آپ فرمانے لگے ایک موقع پر، میں موضوع پر انشاءاللہ بات کروں گا تھوڑی سی، لیکن میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے میڈیا والے، اس وقت پی ٹی وی ہوتا تھا، آج بھی ہے، لیکن پی ٹی وی نے ان کا انٹرویو محفوظ کیا ہے، اس کا کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو انٹرویو لینے والے نے مختلف سوالات کیے تو آپ نے مختلف جوابات دیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 80 سال ایک نشست پر بیٹھ کر عرش سے فیض لیا اور فرش پر تقسیم کیا، تو زمانے نے دیکھا کہ حقیقت میں بارگاہ رسالت سے فیض پانے والا جب قاسم بنتا ہے تو وہ قاسم میں فیضان نبوت کیسے بنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، توجہ فرمائیں کہ ان کی نظر کتنی بلند ہے، ان کی فکر کتنی بلند ہے، ان کی پرواز کتنی بلند ہے، ان کی آواز کتنی بلند ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ درویش کے لیے یہ ساری کائنات بدایت سے لے کر نہایت تک یہ ایک قدم ہے، اور پھر ساری آخرت وہ بھی ایک قدم ہے۔ تو درویش خدا مست دنیا سے بھی قدم نکال لیتا ہے، آخرت سے بھی قدم نکال لیتا ہے۔ اور اس کی وضاحت میں یہ سمجھا ہوں کہ درویش خدا مست اپنی روحانی جولانیوں میں جب وہ خدا سے نبی دو عالم کی شریعت کی روشنی میں واصل ہوتا ہے
تو اس کا وجود، اس کا روحانی فیض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کائنات ساری سمٹ جاتی ہے، اور درویش خدا مست کا فیض سورج سے کئی گنا زیادہ پوری دنیا پر پھیل جاتا ہے۔ فرماتے کہ جب درویش دنیا میں رہ کے قدم اٹھاتا ہے کہ میں اسے کہیں پر رکھوں تو اسے دوسرا قدم رکھنے کی کہیں جگہ نہیں ملتی، وہ اٹھا ہوا قدم واپس اپنی جگہ پہ رکھ دے۔ اور یہی حال آخرت کا ہے کہ جب آخرت پہ پہنچتا ہے تو قدم اٹھاتا ہے کہ میں دنیا سے قدم اٹھا چکا ہوں، اب آخرت سے قدم اٹھانا ہے۔ تو جب آخرت سے بھی قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آخرت بھی سمٹ جاتی ہے، قدم اٹھا کا اٹھا رہ جاتا ہے کہ آخرت باری تعالیٰ اتنی مختصر ہو گئی کہ درویش قدم اٹھائے تو دوسرے قدم کے لیے جگہ نہ ملے تو وہ وہیں پہ قدم رکھ دیتا ہے، تو دنیا سے بھی نکل جاتا ہے، آخرت سے بھی نکل جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے باری تعالیٰ تیری محبت میں اور تیرے نبی کی محبت میں دنیا سے بھی قدم اٹھا رہا ہوں، آخرت سے بھی قدم اٹھا رہا ہوں۔ تو اللہ عرش سے فرماتا ہے کہ تو نے دنیا بھی میرے لیے چھوڑی، تو نے آخرت بھی میرے لیے چھوڑی، تو اب لے، تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا، اب میرا اختیار تجھے مل رہا ہے، تو جیسا چاہے گا میں ویسا کر دوں گا، اس لیے کہ تو نے سارا سودا میرے ساتھ طے کر لیا، میں نے سارا تیرے ساتھ طے کر لیا۔ حضرات گرامی سے ثابت ہوتا ہے جو درویش ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں درویش خدا مست، تو درویش خدا مست وہ ہوتا ہے جس کو نہ دنیا کی مستی، جس کو نہ آخرت کی مستی، جس کو نہ دنیا کی فکر، جس کو نہ آخرت کی فکر، جو خدا کی مستی میں اور اس کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے تو اسے خدا دنیا سے بھی آزاد کر دیتا ہے، آخرت سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، نیریاں شریف ہو یا قاسم شریف ہو، جتنے بھی آستانے جو موڑا شریف سے وابستہ ہیں، ہم سب کو اپنے آستانے اور پیر خانے سے تعلق پر فخر ہے۔ یہ وہ فخر ہے، یہ وہ نسبت ہے جو دنیا میں بھی انسان کو سر بلند کرتی ہے اور آخرت میں بھی بندے کو سر بلند کر دیا کرتی ہے۔ یہ آقایان نعمت خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ پیر محمد ظاہر خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس میں سپاس عقیدت و محبت میں نے پیش کیا ہے۔ میں مختصر تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اپنے خیال کا اظہار کر کے میں گفتگو ختم کروں گا، چونکہ ایک بج چکا ہے اور آج تو بالکل گفتگو کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔ یہ تو پیر فرید الدین صاحب کا کمال ہے کہ ان کی وہاں لگی ہوئی ہے، وہاں ان کا تار جڑا ہوا ہے، جہاں روحانی تار جڑا ہوتا ہے وہاں چہرے سے ہمیشہ رونق ٹپکتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ہے۔ حضرات یوں کہوں کہ خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے، اپنی پہچان کروا رہا ہے اور فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ، یعنی اپنی ذات کے متعلق فرماتا ہے، اپنی صفات کے متعلق فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ
بالہدا کہ وہ ہے جس نے رسول اعظم کو دنیا کی طرف ہدایت دے کر بھیجا. یہ ساری کائنات تو اس کے تعارف کے لیے ہے. یہ آسمان، اس کی بلندیاں، یہ شمس و قمر، یہ نجوم، یہ کواکب، یہ پہاڑ، یہ دشت و دمن، یہ کوہ و چمن، یہ بہتے دریا، یہ اچھلتی لہریں، یہ سرب فلک چوٹیاں، یہ رات اور دن، یہ گردش لیل و نہار، یہ جنت و دوزخ، یہ شجر و حجر، یہ سب کا سب اس نے اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن حضرات، میں اپنے شیخ کی بات کرنا چاہوں گا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے والا جب پہاڑ کو دیکھتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس پہاڑ کو بنانے والا خدائے لم یزل و لا یزال ہے. وہ بہتے ہوئے دریا دیکھتا ہے، وہ لہلہاتے ہوئے کھیت دیکھتا ہے، وہ اچھلتے ہوئے لہروں کو دیکھتا ہے. تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خدائے لم یزل ولا یزال، اس نے اس کو پیدا کیا ہے. لیکن یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. پہاڑ کو دیکھو تو خدا کی صفت نظر آتی ہے. درند چرند پرند کو دیکھو تو خدا کی صفت نظر آتی ہے. بہتے ہوئے دریا دیکھو تو خدا کی صفت نظر آتی ہے. یہ جتنی بھی مخلوقات ارضی اور سماوی ہے، اس کو دیکھتے چلے جاؤ تو خدا کی صفت نظر آئے گی. لیکن محمد مصطفیٰ، اس کو دیکھو تو وہاں صفات بھی نظر آتی ہے، خدا کی ذات بھی نظر آتی ہے. یہ وہ محبت ہے جو سینے میں جوش مارا کرتی ہے، اور جب محبت اس طرح جوش مارے تو وہاں ہوش قربان ہو جایا کرتا ہے. یہ کچھ دیوانے ہوتے ہیں، کچھ مستانے ہوتے ہیں، کچھ متوالے ہوتے ہیں، اور جہاں سینوں میں محبت جوش مارے تو وہاں دیوانگی اور فرزانگی اپنے محبوب پر قربان ہونے کے لیے بےتاب ہوتی ہے. کبھی ہاتھ کو حرکت ملتی ہے، کبھی سر کو حرکت ملتی ہے، کبھی زبان کو حرکت ملتی ہے، کبھی دل کو حرکت ملتی ہے. اللہ اس جوان کی محبت قبول و منظور. اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایتوں کا، چاہتوں کا، محبتوں کا اور دین و دنیا میں فلاح کا امین بنا کر کہ محبوب دو عالم تم میرے بھی محبوب ہو، تم تمام خلائق کے محبوب ہو،
میں تمہیں ہدایت کا نور دے کے بھیج رہا ہوں، میں تمہیں قرآن کا نور دے کے بھیج رہا ہوں، میں تمہیں اپنی پہچان کا نور دے کے بھیج رہا ہوں۔ جاؤ، دنیا کو دیکھے گی تو میری صفت نظر آئے گی، صفت سمجھ میں آئے نہ آئے وہ نشان سے منزل تک نہیں پہنچیں گے، لیکن اے محبوب دو عالم، ہم نے آپ کے شاہکار کو اتنے حسن اور اتنے جمال سے باکمال کیا ہے کہ جو آپ کو دیکھے گا وہاں میری صفت بھی نظر آئے گی، میری ذات بھی نظر آئے گی۔ اسی لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں جمال حق کا آئینہ ہوں، جمال حق کا آئینہ ہوں۔ جو اس آئینے کو دیکھ لے وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے رب ذوالجلال کو دیکھ لیا۔ حضرات گرامی، میرا دل کرتا ہے جو عنوان اس وقت میرے ذہن اور قلب و نظر میں ہے اسے یہیں پہ چھوڑا جائے، اور پھر کسی موقع پر آپ کے چہروں پہ جو نور کے کمکموں کی روشنی موجود ہے اسے اسی حال پر بہار رکھا جائے، اور یہ رات جس مرحلے کی طرف ڈھل رہی ہے اسی کی طرف دل بڑھ رہا ہے، اور یہ رات رحمتوں کی رات ہے، یہ ولادت مصطفی کی یاد دلانے والی رات ہے۔ آج کی رات جو قیام کرتا ہے، آج کی رات جو درود و سلام پڑھتا ہے، اس کا قیام بھی قبول ہے، اس کا سلام بھی قبول ہے۔ کہ نماز جو ہے نا اس میں حجاب ہو سکتا ہے، اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے، اس لیے کہ اگر شوق نہ ہو تو قیام بھی حجاب ہے اور سجود بھی حجاب ہے، لیکن آج کی رات کا قیام جس میں شوق اور محبت آگے بڑھ بڑھ کر بلائیں لے لے کر در مصطفیٰ کی طرف شوق اور محبت جو بڑھ رہی ہے، نہ یہاں پر حجاب ہے نہ رکاوٹ ہے، بلکہ یہاں پر حجاب کی جگہ جواب بار بار کبھی رحمت کی شکل میں، کبھی نعمت کی شکل میں، کبھی قبولیت کی شکل میں بار بار سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کہاں ہے؟ اگر ہماری مجلس ہوتی تو کب کی ختم ہو چکی ہے۔ مجلس وہی ہوتی ہے جس سے محبت ہو، تو جس سے محبت ہو وہ اپنی محبت سے ہر دماغ کے تار کو محبت سے آباد رکھ کے پورے جسم پر نور کی کیفیت کو طاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول منظور فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ خدا قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طبیعت اس سے زیادہ گفتگو کی اجازت نہیں دے رہی، آپ نے دعا کرنی ہے، خصوصاً پیر صاحب میرے لیے دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے خیر کو برکت و مودت اور خاص طور پر رحمتوں کا سایہ دے کے محبتوں کے اس سلسلے کو خدا دراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی دعا میں بطور خاص جناب قاری ظہیر الدین صاحب جو حال ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ اس رحمت بھرے مہینے کی برکتیں خدا انہیں قبر میں عطا فرمائے اور انہیں خدا کروڑ کروڑ جنتیں عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سب کی بس گزارش ہے کہ وہ دعا آپ ہی کریں گے۔ میں تو اس وقت بالکل موڑا شریف کے اس ماحول میں گھوم رہا ہوں۔ آمین الحمدللہ۔ آج گناہ چھوٹا بڑا کلو ہم سوری دستے
थोड़ा सा जिक्र, थोड़ा सा ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب يا غفار يا رب العالمين. رب العالمین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کی یہ محفل جاری و ساری ہے، دعا پر اختتام پذیر ہو رہی ہے. میرے مولا بدایت سے لے کر نہایت تک، ابتدا سے لے کر اس وقت جو ہاتھ اٹھے ہوئے تیرے در کرم کے سامنے، میرے مولا اپنے محبوبین کا واسطہ، مقربین کا واسطہ، اور سب سے بڑھ کر تاجدار نبوت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسے قبولیت کا اعزاز عطا فرمائے. اللہ العالمین اس بابرکت محفل کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے. سبحان اللہ. آج چونکہ رات 12ویں ہے، 11ویں گزر گئی ہے اور 12ویں شروع ہو گئی ہے. الہ العالمین یہ 12ویں محفل میلاد کی اسے قبولیت کا اعزاز عطا فرمائے. روزانہ 1.25 لاکھ درود پڑھا جاتا رہا. الہ العالمین جو پہلے شریک نہ ہو سکے دعا میں، جو ابھی شریک ہو رہے ہیں، جو پیچھے پڑھا گیا درود، میرے مولا ان کی برکتیں بھی سب کو عطا فرمائے. الہ العالمین قبلہ پیر صاحب کو لمبی عمر، حیاتی خیر و برکات کے ساتھ نصیب فرمائے. اس آستانے کو صبح قیامت تک قیام و دوام نصیب فرمائے. ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر رکاوٹ سے نجات عطا فرمائے. الہ العالمین جناب قاری ظہیر الدین صاحب مرحوم جو دنیا سے رخصت ہو گئے، آج اس محفل کو باران رحمت بنا کر ان کی قبر پر نازل فرمائے. الہ العالمین جس قدر حاضرین دور و نزدیک سے آئے، تیرے محبوب کے رحمتوں کے جلوس میں بیٹھے رہے، الہ العالمین سب کے ظاہر اور باطن کو نور کے چینٹوں سے پاک، صاف، مجلہ اور مصفہ فرما دے. الہ العالمین ہمارے سینوں کو بے کینہ فرما دے. الہ العالمین ہمارے سینوں کو مدینے کے نور سے منور فرما دے. الہ العالمین جس قدر علماء اور صوفیاء سے محبتوں کے رشتوں کو استوار کیے بیٹھے، میرے مولا ان کی زندگی کو باد بہاری سے ہمیشہ آشنا فرما. الہ العالمین یہاں اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے، قرآن حفظ کرنے والے، قرآن کے آداب کو سینے سے لگانے والے، اور اس ادارے کی خدمت کرنے والے، اس آستانے کی خدمت کرنے والے، اور یہاں رہنے والے اہل حق کی خدمت کرنے والے، الہ العالمین ان کے مال میں، ان کی جان میں، ان کی دنیا اور ان کی آخرت کو حفاظت اور کفالت کا نور عطا فرمائے. الہ العالمین میلاد مصطفیٰ منانے اور پھر میلاد کے جو تقاضے ہیں میرے مولا اسے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین جہاں تو نے محمد عربی کا نور عطا فرمایا، وہاں قرآن کا نور عطا فرما. اور الہ العالمین جہاں تو نے قرآن کا نور عطا فرمایا، وہاں صحابہ کا نور عطا فرما. اور جہاں صحابہ کا نور عطا فرمایا، وہاں اہل بیت کی محبت کا نور بھی عطا فرما. الہ العالمین تمام سلسلہ ہائے طریقت کے بزرگوں کو آج کی اس محفل کا ثواب عطا فرما. جتنے اہل حق صاحبان ایمان حالت ایمان میں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین اس محفل کا ثواب انہیں عطا فرما. سب کو کروٹ
کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما۔ الہ العالمین پھر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ بے شمار ٹیلی فون، بے شمار لوگ رابطے میں ہیں، پریشان ہیں، الہ العالمین جس طرح تو نے نبی کے پیدائش پر اور نبی کے نعمت عطا کرنے پر اس سال ہر گھر کو تو نے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ میرے مولا پھر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جن جن لوگوں نے رابطے کیے اور جن نہ کر سکے سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، سب کے دکھ درد دور فرما۔ الہ العالمین آج کی خوبصورت محفل میں ہماری دینی بہنیں یہاں تشریف فرمائے میرے مولا، انہوں نے بھی کپڑے کا، ہاتھ کا، دل و روح اور خیال و وجدان کا دامن تیرے در رحمت کے سامنے بچھا دیا ہے۔ الہ العالمین ان کی مرادیں پوری فرما میرے مولا، انہیں دین و دنیا میں سرخروئی نصیب فرما، حفاظت اور کفالت نصیب فرما میرے مولا، سب کی آبرو میں، عزت میں، دین و دنیا کے رزق میں اضافہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو جسم کے بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو من کے بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو روح کے بیمار ہیں میرے مولا آج اس پیار بری رات، اس ولادت والی رات کی برکت سے روح کو شفا عطا فرما، آنکھوں کو شفا عطا فرما، چہروں کو شفا عطا فرما، ظاہر کو شفا عطا فرما، باطن کو شفا عطا فرما، گفتار کو شفا عطا فرما، رخسار کو شفا عطا فرما، رفتار کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین اس سارے وجود کو گلزار محمدی کی بہار محمدی نصیب فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ دعا کرے خدایا تو پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے آستانے میرے مولا سب کی حفاظت فرما، تمام مشائخین امت کی حفاظت فرما، علماء کو دین و دنیا کی آبرو نصیب فرما، ہر مصیبت و آفت سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَةَ